بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے دیکھتے ہی شرافت علی نے ماتھے پر بال ڈال کر طنزیہ انداز میں پوچھا، ہاں جی تھانے صاحب آ گئے آپ؟ تلاشی لے لی ہے نا آپ نے پورے گھر کی؟ کوئی جگہ رہ تو نہیں گئی ہے دیکھنے سے؟ جی ہاں، آپ کے دربان نے مکان کا ایک ایک حصہ دکھا دیا ہے، لیکن آپ اب تک ناراض معلوم ہوتے ہیں مجھ سے۔ وہ خجل ہو کر بولا، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے میری ناراضگی کی۔ آپ تو صرف یہ بتائیں کتنے چور، ڈاکو، لٹیرے اور قاتل برآمد کیے ہیں آپ فرد شناس لوگوں نے میرے اس بنگلے سے؟ شرافت علی نے ہنوز تلخی سے پوچھا۔ ویری سوری سر، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے اس تکلیف دہی کے لیے، سخت شرمندہ ہوں میں، مگر ہماری مجبوری کو بھی پیش نظر رکھیے۔ ایک ایسا شخص جس کی تلاش میں پورے ملک کی پولیس سرگرداں ہے، اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملنے پر کارروائی کرنا ہمارا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ایک تو مخبر ہمارے لیے کام کرنا چھوڑ دیں، دوسرے اور کام میں بالا جینا مشکل کر دیں ہمارا۔ ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ ہمارے کسی مخبر کی دی ہوئی اطلاع غلط ثابت ہوتی ہو، 99% تو صحیح خبریں ہی دیتے ہیں۔ وہ بولا، لیکن آج تو تمہارے مخبر نے تمہیں صحیح اطلاع نہیں دی، شاید آج وہ دھوکہ کھا گیا لگتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں جناب؟ ہو سکتا ہے دھوکہ ہی ہو گیا ہو اسے، یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے مجرم کو سچ مچ آپ کے اس بنگلے میں داخل ہوتے دیکھا ہو، اور جب وہ ہمیں اس کی اطلاع دینے کے لیے یہاں سے ہٹا ہو تو اسی دوران مجرم یہاں سے نکل گیا ہو۔ اب وہ مستقل تو اس کی نگرانی نہیں کر سکا ہوگا نا، تنہا آدمی عموماً دھوکہ کھا جاتا ہے۔ پولیس افسر نے جواب دیا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ تمہارے آنے سے زیادہ 15 یا 20 منٹ پہلے تو ہم لوگ آئے ہیں یہاں، اس عرصے میں ہم نے اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تم دربان سے پتہ کرو، اگر کوئی آیا ہے یہاں تو اسے ضرور خبر ہوگی، بشرطے کہ آنے والا سامنے مین گیٹ سے ہی اندر آیا ہو۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی طرف سے دیوار پھاند کر اندر آیا ہو اور ہم لوگوں کے آتے ہی ادھر سے ہی نکل گیا ہو۔ وہ میں معلوم کر چکا ہوں جناب آپ کے دربان سے۔ اس کا بیان تو یہی ہے کہ آپ تینوں کے سوا کوئی اور نہیں آیا ہے، نہ آپ سے پہلے نہ بعد میں۔ ہمارے مخبر نے بھی اندازاً ہمارے یہاں پہنچنے سے 15 منٹ پہلے ہی فون کیا تھا ہمیں۔ اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ مجرم 2 آدمیوں کے ساتھ ایک کار میں بنگلے کے اندر گیا ہے۔ ایسی صورت میں تو اس کی آمد و رفت مین گیٹ سے ہی ہوئی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میرے ساتھ شرافت علی اور فیروز بھی چونک پڑے۔ فیروز بولا، اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ اس نے تمہیں ہمارے بنگلے میں داخل ہونے کی اطلاع دی ہے؟ کار میں تو ہم ہی لوگ آئے ہیں، اس نے یقیناً ہمیں ہی دیکھا ہوگا۔ مسٹر آفیسر، ہم لوگوں کو غور سے دیکھ کر پہچانو تو تمہارا مجرم ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اپنا اطمینان کر لو اچھی طرح سے، ہم تینوں میں سے تو کوئی نہیں ہے تمہارا نامی گرامی اشتہاری مجرم۔ وہ کیا نام بتایا تھا اس کا تم نے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ غلام جیلانی نام ہے جناب اس کا، اور ایک ساتھی اس کا اسلم آبی ہے۔ رات فیڈرل بی ایریا میں ان دونوں نے بڑی تباہی پھیلائی تھی، آپ نے اخبارات میں اس کی تفصیل ضرور پڑھی ہوگی۔ دونوں جیل سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جیلانی کی ایک بہن بھی ہے، اس کا نام آسیہ ہے۔ وہ اور اسلم آبی بھی حال ہی میں پنڈی جیل سے بھاگے ہیں، پولیس افسر نے تفصیل بتائی۔ اچھا، کمال ہے بھائی، اب عورتیں بھی ایسے کاموں میں شریک ہونے لگی ہیں، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے یارو، میں نے حیرت سے کہا۔ فیروز بولا، عورتیں اب زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں برادر، یہ کوئی اتنی زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو مقام شکر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی عورت نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ تو تعداد میں 3 ہونے کی بنا پر ہم پر ہی شک کی کوئی دفعہ لگا دیتے۔ ہاں بھائی، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ کیوں بھائی آفیسر، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے پولیس افسر سے سوال کیا۔ نہیں جناب، اب ایسے بھی عقل کے اندھے نہیں ہم کہ آپ جیسے معزز لوگوں کو الجھا دیتے۔ اس
معاملے میں ان تینوں کی تصویریں ہیں ہمارے پاس، اگر وہ سامنے پڑ جائیں تو ہم بآسانی شناخت کر سکتے ہیں۔ انہیں ملک کے ہر تھانے میں فائل موجود ہے ان کی، وہ کوئی اجنبی اور ناقابل شناخت لوگ نہیں ہیں۔ ملک بھر کے کسی بھی تھانے کے لیے افیسر نے فوراً میرے سوال کا جواب دیا، اگر ایسا ہے تو اس کی واضح شناخت ہمیں بھی بتا دو بھائی، ممکن ہے کہیں نظر پڑ جائے اس پر ہماری۔ میں نے کہا۔ وہ ہنس کر بولا، کیوں مذاق کرتے ہیں سر آپ؟ اچھا اب اجازت دیجئے مجھے، میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ شرافت علی جو اب تک خاموش بیٹھا تھا اسے جاتے دیکھ کر بولا، جانے سے پہلے ایک بات سن لو، کان کھول کر دوبارہ ادھر آؤ تو وارنٹ کے بغیر بنگلے میں قدم دھرنے کی کوشش بھی نہ کرنا کبھی، ورنہ انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اس نے جاتے جاتے مڑ کر شرافت علی کو دیکھا، چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، جی جناب، بہتر معلوم ہوتا ہے آپ بہت زیادہ ناراض ہیں مجھ سے۔ میری معذرت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ میں نے کوئی بد اخلاقی نہیں کی ہے آپ کے ساتھ۔ شرافت علی غصے سے بفر کر بولا، کر بھی کیسے سکتے تھے تم؟ بد اخلاقی ہمت ہے تم میں اتنی؟ فیروز نے شرافت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش ہو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری معذرت سے پاس پڑوس والوں کی نظر میں شرافت علی کی پوزیشن تو صاف نہیں ہو گئی ہے نا؟ تم جس طرح سپاہیوں کو ساتھ لے کر بنگلے میں گھسے ہو، اس طرز عمل کو دیکھ کر انہوں نے جو رائے قائم کر لی ہوگی اس بنگلے اور اس کے مکینوں کے بارے میں، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ شاید پولیس والوں کو وردی پہن کر کسی کے دروازے کے سامنے کھڑے دیکھ کر ہی لوگ چہم گوئیاں کرنے لگتے ہیں۔ کیا تم یہاں سے جاتے ہوئے ایک ایک شخص کے پاس جا کر اس کے دل سے ساری غلط فہمیاں دور کرتے ہوئے جاؤ گے؟ اگر تم ایسا کر سکو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادھر آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کسی کو بھی۔ بات شرافت علی کی معقول ہی ہے مسٹر افیسر، تمہیں برا بالکل نہیں ماننا چاہیے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کوئی بھی شریف آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ پولیس اس کے گھر پر ریڈ کرے، کیونکہ جس گھر میں پولیس کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا جائے وہ گھر بدنام ہو جاتا ہے پورے علاقے میں۔ تم تو کسی کی غلط اطلاع پر چلے آئے تھے اور اب واپس جا رہے ہو، لیکن جن لوگوں نے تمہیں یہاں آتے دیکھا ہے انہیں یہ کون یقین دلائے گا کہ یہ سب کچھ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا؟ وہ اپنے ملنے جلنے والوں کو مزے لے لے کر یہ قصہ سناتے رہیں گے اور ہر شخص جب بھی اس مکان کے سامنے سے گزرے گا مشکوک نظروں سے ادھر دیکھے گا، اور لوگ تانک جھانک کر کے یہ جاننے کی کوشش ہر وقت کرتے رہیں گے کہ یہاں وہ کون سا غیر قانونی کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے پولیس نے ریڈ کیا تھا یہاں۔ پولیس افسر نے ایک لمبی سی سانس لے کر افسردگی سے کہا، ٹھیک ہے جناب، آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد دیر تک ہم تینوں اپنے اپنے خیالوں میں گم خاموش بیٹھے رہے۔ شاید ہم تینوں ہی ایک طرح سوچ رہے تھے۔ ہمارا یہی خیال تھا کہ وہ پولیس افسر باہر نکل کر دروازے پر ہماری گفتگو سننے کے لیے شاید کھڑا ہو گیا ہو۔ ایسے زبان کھول کر ہم میں سے کوئی بھی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ چند ثانیے بعد شرافت علی نے دربان سے کہا، خان تم جا کر باہر گیٹ سنبھالو اور دیکھو آئندہ کسی کو بھی بغیر میری اجازت اندر نہ گھسنے دینا، پولیس کا کتنا ہی بڑا افسر کیوں نہ آ جائے۔ صاف کہہ دو مالک کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی مہمان ٹھہرا ہوا ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو، جس سے وہ اجازت دیں اس ہی کو اندر آنے دینا۔ سمجھ گئے نا میری بات کو؟ بس اب جاؤ۔ بہت اچھا جی، یہ تو ہم کو دھوکہ دے کر اندر آ گیا تھا، میں تو اس کو بھی اندر آنے نہیں دیتا تھا۔ دربان دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ دربان کے باہر نکلتے ہی ٹیلی فون چیخ اٹھا۔ شرافت علی نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، میں نے اسے روک کر خود اٹھتے ہوئے کہا، نہیں برادر تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو یہ لیزی کا فون ہونا چاہیے۔ میں نے آگے بڑھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ریسیور کو کان سے لگاتے ہی تصدیق ہو گئی کہ اس گھڑی میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ دوسری جانب لیزی ہی تھی جو میرے کان میں امرت انڈیل رہی تھی۔ میرے ہیلو کہتے اس نے شہد میں ڈوبی ہوئی آواز اور
مسرور لہجے میں میری مزاج پرسی کی۔ کیا حال ہے جناب عالی، خیریت سے تو ہیں نا آپ؟ ہاں جی، اب تک ہر طرح خیریت سے ہی رکھا ہوا ہے اس خدائے بزرگ و برتر نے، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شکر ہے خدا کا، وہ اس طرح بولی جیسے اس کے دل سے کوئی بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو، کوئی بے چینی دور ہو گئی ہو۔ اس کی مجھے اس فکر نے پریشان کر رکھا تھا رات سے ہی کہ اتنی زبردست ہنگامہ آرائی میں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو آپ کو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا ہے نا آپ کو؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا اضطراب موجود تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل کے کسی چور خانے میں کوئی وسوسہ چھپا بیٹھا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس سے جھوٹ بول کر مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں بھائی، بالکل ٹھیک ہوں میں، تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے مجھے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور وہ آپ کے ساتھی، میرا مطلب ہے وہ بھی سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے میری طرف سے مطمئن ہو کر سوال کیا۔ وہ بھی سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، میرے ساتھ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، میرے علاوہ صرف 2 ہی آدمی تھے اور وہ دونوں پوری طرح خیریت سے ہیں، ان میں سے کسی کو ذرا خراش تک نہیں آئی ہے، میں نے اسے بتایا۔ کیا؟ وہ حیران ہو کر بولی، یعنی آپ صرف 3 آدمی تھے؟ یقین نہیں آ رہا ہے مجھے، صرف 3 آدمی یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ لگتا یوں تھا جیسے کوئی باقاعدہ فوج گھس پڑی ہو وہاں۔ حیرت یہ ہے کہ کتوں نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کو؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں لیزی بیگم، ارادے نیک ہوں تو قدرت بھی ہر طرح مدد کرتی ہے آدمی کی، وہ رب ہے کل جہانوں کا، اپنے بندوں کو ہر آفت ارضی سماوی سے محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ نہ چاہے تو کسی کی مجال ہے کہ جنبش بھی کر سکے اپنی جگہ سے۔ تم ادھر کا حال سناؤ، کیا حال ہے ان لوگوں کا؟ میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے وہاں۔ ہاں جناب علی، بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے آپ نے، بڑی بربادی ہوئی ہے ادھر تو 5 افراد بالکل جان سے ہی گزر گئے اور 4 زخمی ہیں، 2 کے گولیوں کے زخم ہیں اور 2 کو کتوں نے بری طرح ادھیڑ ڈالا ہے۔ میں حیران ہوں جناب علی، کتوں کو کون سی کوٹی سنگائی تھی، کون سا عمل کیا تھا ان پر آپ لوگوں نے کہ اپنے مالکوں کا حکم ماننے اور ان کا ساتھ دینے کے بجائے پورس کے ہاتھیوں کی طرح اپنوں ہی پر جا پڑے؟ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی بجائے اپنے ہی آدمیوں کو بمبوڑ کھایا۔ میں ہنس کر بولا، یہ اسرار تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، میں نے کہا ہے نا ارادے نیک ہوں تو قدرت ہر طرح مدد کرتی ہے، یہ سب قدرت کی کاریگری ہے لیزی بیگم، انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے ایسے موقعوں پر، لیکن قدرت کی ایسی کاریگری میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس بات پر تو آئزک بھی سر دھن رہا ہے اپنا، کل رات سے اس نے کتوں کے ٹرینر کی جان عذاب کر رکھی ہے، صبح سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ لیزی نے کہا، مجھے افسوس ہے لیزی، وہ کتا رات کو ایک بار پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، میرے ہاتھوں سے 2 مرتبہ اس کا اور میرا آمنا سامنا ہوا تھا، مگر مجھے پہلی بار تو گولی چلانے کی مہلت ہی نہیں مل سکی تھی اور دوسری مرتبہ وہ تینوں اس کی ڈال بن گئے تھے، اس کے حصے کی ساری گولیاں ان تینوں نے اپنے جسموں میں اتار لیں، جن کی لاشیں اوپری منزل کے تباہ شدہ کمرے سے ملی ہوں گی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اسے نشانہ بناتا وہ ایک چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں شاید ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا ہے، اندازے کی غلطی کر گئے تھے آپ، لوہے کے اس گول زینے پر پہنچنے کے بعد آپ نیچے چلے گئے تھے، 99% اسے یہی یقین تھا کہ آپ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس زینے پر پہنچ بھی گئے تو نیچے کا ہی رخ کریں گے، اگر آپ اوپر چلے جاتے تو ناکامی نہیں ہوتی آپ کو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا وہ عمارت کی چھت پر جا چڑھا تھا لیکن وہاں تو فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا شاید؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں وہ اسی لیے اوپر جا پہنچا تھا کہ آپ ادھر نہیں آئیں گے اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، اس پر قسمت مہربان لگتی ہے ابھی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے چال چل گیا وہ میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اب یہی دیکھنا ہے مجھے کہ کب تک قسمت اس پر مہربان رہتی ہے، اب کی بار ایسا نہیں ہو سکے گا شاید، اب جب بھی سامنا ہوگا میں اسے گولی مارنے میں ایک لمحے سے زیادہ دیر نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ وہ اب کب اور کہاں مل سکے گا مجھے؟ میں اس جھگڑے کو جلد سے جلد نپٹا دینا چاہتا ہوں، میں نے لیزی سے پوچھا۔ وہ اسی مکان میں ہے جس کی ایک کھڑکی میں کل رات آپ نے مجھے دیکھا تھا، لیکن ابھی کچھ روز آپ ادھر کا رخ بھی نہ کریں، بالکل پولیس نے بہت سخت انتظامات کر رکھے ہیں، کیونکہ آئزک نے حکام سے اپنی زندگی کو درپیش خطرے کے پیش نظر اس کی درخواست کی تھی، لیزی نے بتایا۔ یہ
یہ تو تم نے بہت بری خبر سنائی ہے، اس طرح تو اسے کچھ اور مہلت مل جائے گی اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب اس پر ہمیں کوئی اختیار بھی تو نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں ہیں جو حکام کو اس کا اصلی چہرہ دکھا کر اسے تحفظ فراہم کرنے سے روک سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے ساتھی ایسا کر سکتے ہیں تو کوشش کر دیکھیں، لیزی نے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے لیزی بیگم، اس کا واسطہ غلام جلانی سے ہے، زیادہ دیر بچ نہیں سکے گا وہ میرے ہاتھوں سے۔ میں نے کہا میری دعا ہے جناب علی، خدا آپ کو کامیاب کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد سے ہوشیار رہیں، ان دنوں خطرات آپ کے گرد منڈلا رہے ہیں۔ میرا مشورہ مانے تو اس بنگلے کو چھوڑ دیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ لیزی بولی میں سمجھا نہیں تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، ذرا کھل کر بات کرو، صاف صاف بتاؤ بات کیا ہے۔ میں نے دریافت کیا اس بنگلے کی نگرانی کی جا رہی ہے، آج تک ہر قیمت پر آپ کی جان لے لینا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ پولیس کی یونیفارم میں 24 گھنٹے بنگلے کی نگرانی پر متعین کر دیے گئے ہیں۔ انہیں ہدایت ہے کہ جب بھی کوئی بنگلے میں داخل ہو وہ فوراً اندر جا کر اسے چیک کریں، اور جیسے ہی آپ نظر آئیں آپ کو ہتھکڑی لگا کر آئزک کے پاس پہنچا دیا جائے، کیونکہ وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کی قسم پوری کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے تمام لوگوں کو آپ کی جان نہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آپ کا بنگلے پہنچتے ہی ان جعلی پولیس والوں سے واسطہ پڑ چکا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو وہ لوگ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، کوشش کریں ان سے آپ کا سامنا نہ ہو تو بہتر ہے۔ لیزی کا یہ انکشاف نہایت چونکا دینے والا تھا، میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں اور دماغ میں جیسے دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ شرافت علی نے اگر میرا حلیہ تبدیل نہ کروایا ہوتا تو میں اس ذلیل یہودی کی چال میں آ کر بری طرح مارا گیا تھا۔ مجھے پہچانتے ہی وہ جعلی پولیس افسر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دیتا۔ شرافت علی اور فیروز سے کوئی بھی انہیں روک نہیں سکتا تھا، وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہتے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مجھے تھانے سے چھڑا لائیں گے، اور پھر وہ بیچارے شہر بھر کے تھانوں میں مارے مارے پھرتے، ایک ایک حوالات میں جھانکتے پھرتے، مگر میرا سراغ انہیں کہیں نہیں ملتا۔ میں ان کے تصور سے بھی پرے بہت دور کسی تہہ خانے میں پا بے چولا ہیں ابن یہودا کے حضور کھڑا اپنی کم عقلی پر ماتم کر رہا ہوتا، اور وہ مکار عیار لومڑی اور بھیڑیے کی مشترکہ صفات کا مالک مجھے زندگی سے دور، موت سے قریب تر کرنے کی تدبیریں کر رہا ہوتا۔ اس گھڑی لیزی نے میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر مجھے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ہیلو ہیلو جناب علی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے چونک کر کہا ہاں۔ کیا کہا تم نے؟ کون ٹھیک نہیں ہے؟ کسے کیا ہو گیا ہے؟ ارے آپ کہاں کھو گئے تھے جناب علی؟ میں آپ ہی کو پوچھ رہی ہوں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ دوبارہ بولی۔ اوہ ہاں بالکل میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہیں کچھ اور تو نہیں کہنا ہے؟ میں فون رکھ رہا ہوں۔ نہیں کوئی خاص بات تو نہیں کہنا ہے اب مجھے، لیکن یہ آپ اچانک فون کیوں رکھنے لگے ہیں؟ کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ نہیں گڑبڑ تو کوئی نہیں ہوئی ہے، مجھے ایک اہم کام یاد آ گیا ہے، بہت جلدی پہنچنا ہے کسی جگہ۔ میں نے اسے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اتنا تو بتا دیں آپ کہ میں دوبارہ آپ سے کس نمبر پر بات کروں؟ آپ یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں تو دوستوں سے مشورہ کر کے ہی بتا سکوں گا۔ تم یوں کرو کہ مجھے کوئی ایسا نمبر بتا دو جہاں میں تم سے رابطہ کر سکوں، کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہیں ہے جو تمہارا رازدار ہو، میرے پیغامات تم تک پہنچا سکے؟ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ میں پبلک ٹیلی فون سے بات کرتی ہوں آپ سے، ویسے یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی کہ کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکیں۔ یوں بھی مجھے اپنے کام کے سلسلے میں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جنہیں بوقت ضرورت میں استعمال کر سکوں۔ کچھ لوگوں سے ملی بھی ہوں میں، اور 2 آدمی مجھے کچھ اپنے ڈب کے معلوم ہوئے ہیں۔ میں آج ان میں سے کسی ایک یا دونوں سے معاملات طے کرنے کی کوشش کروں گی۔ شام تک آپ انتظار کر لیں، ٹھیک 6 بجے شام کو میں فون کر کے بتاؤں گی کہ ہمیں آئندہ کس طرح رابطہ قائم کرنا ہے۔ فیروز اور شرافت علی دونوں ہی خاموش بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے، اور شاید ہمارے درمیان ہونے والی بات چیت سے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی بات ختم کر کے ریسیور واپس کریڈل پر ڈالا، وہ دونوں بیاک زبان بولے۔ کیا ہوا جلانی؟ کیا کہتی تھی وہ تمہاری لیزی بیگم؟ کوئی خاص خبر سنائی ہے اس نے؟ میں ٹیلی فون کے پاس سے ہٹ کر ان دونوں کے
درمیان آ بیٹھا اور انہیں لیزی سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر کے کہا، اب بتاؤ تم لوگ کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وہ دونوں بھی کچھ دیر پہلے آنے والے جعلی پولیس افسر کے بارے میں جان کر حیران رہ گئے تھے۔ شرافت علی بولا، مشکل ہے بھائی، بہت ہی اکتی شے ہے یہ آئزک تو یار، وہ تو خیر ہی کر دی کچھ خدا نے، اگر اسے ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا جلانی پر تو انہیں ہمارے درمیان سے اٹھا لے جاتا وہ، اور ہم بس دیکھتے ہی رہ جاتے۔ عیاری کی ہے یارو اس یہودی بچے نے۔ فیروز بولا، اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ پولیس افسر اور اس کے ساتھ آنے والے سپاہی اگر فراڈ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے جیلانی کہ اب ہمیں لیزی کے بارے میں اپنے رویے اور انداز فکر میں ترمیم کر لینا چاہیے۔ اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ہماری پرخلوص دوست اور بہی خواہ ہے، اسے قابل اعتبار اور مخلص لوگوں کی صف میں شامل کر لینا چاہیے۔ اب بات تو تم نے ٹھیک ہی کہی ہے برادر فیروز، لیکن میرا دل کسی یہودی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔